بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جیسے کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ایک یاسین قادری نامی بدبخت شخص جو کہ اپنے آپ کو اہل سنت سے کہتا ہے، جبکہ یہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے یہ شیعہ اور رافضیوں کی دلال ہے اور اس کی وکالت کر رہا ہے۔ یہ بدبخت آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے حضرت عمر، اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس طریقے سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اوپر لعن طعن سب و شتم اور اپنی خبیث زبان کے ساتھ جو ہے انہیں حضرات اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے لیے بکواسات اور اپنی جو ہے اندر کی جو خباثت اور زہر ہے وہ اگالتا ہے۔ حقیقت میں ان جیسے بدبخت، بے ایمان، خبیث ترین، ذلیل ترین انسان جو سستی شہرت کے لیے جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین پہ بھوکتا ہے، بکواسات کرتا ہے، وہ صحابہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام اللہ شریف میں جا بجا تعریف فرمائی ہے، جن کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الوارثون، اولئک هم المهتدون علی ھدی من ربهم۔ یہ تمام صفات اللہ رب العزت نے ان تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی ذات اقدس مبارک کے لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے وہ صحابہ جن کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کی مدح جو ہے قرآن کرتا ہے، جن کے لیے آسمان سے فرشتے اتر رہے، جن کی تعریفات میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رتب اللسان ہے، جن کی نماز جنازے کے لیے اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کے حضرت جبریل امین کے ساتھ جو ہے ان کے جنازے میں جو ہے بھیج رہے، ایسے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی مقدس ہستیاں جن کی تذکرہ آسمان پہ فرشتے کر رہے ہیں، ایسے صحابہ جن کے لیے کلام اللہ شریف میں آیتیں اتر رہی ہیں، ان صحابہ کے مقدس ہستیوں پہ لعن طعن کرنا، یہ اس بدبخت کی جو ہے کمینگی ہے۔ اس بدبخت نے جو ہے اس چیز کو اپنا کے ایک جو ہے امت کے اندر ایک انتشار پھیلا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے اوپر امام احمد بن حنبل مسند احمد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 حدیث نمبر انٹرنیشنل کے مطابق 40 ہے۔ اس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الاعلان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہترین شخص ابوبکر صدیق ہے۔ مزید جو ہے آپ نے فرمایا کہ حضرات میں بھی کھلے عام کہتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد اس امت کے بہترین شخص حضرت عمر ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 833 کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی حدیث لایا۔ معجم الاوسط للطبرانی کے اندر حدیث نمبر 6926 کے اندر جو ہے روایت ہے۔ اس طریقے سے طبقات الکبریٰ ابن سعد رحمہ اللہ نے جو ہے الطبقات کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270 کے اندر جو ہے حدیث لایا۔ اس طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 357 کے اندر، اسی طریقے سے کتاب الشرعیہ امام اجوری رحمہ اللہ نے جو ہے 1813 کے اندر جو ہے اسی طریقے سے یہ حدیث لایا۔ اس طریقے سے سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر انٹرنیشنل کے مطابق 4629، کتاب السنہ ابی عاصم رحمہ اللہ نے اس طریقے سے حدیث نمبر 1193، مصنف عبد الرزاق کے اندر جو ہے امام عبد الرزاق نے جو ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر جو ہے 228 کے اندر، کتاب الشرعیہ اجوری حدیث نمبر 1275 کے اندر، مستدرک حاکم امام حاکم النسابوری رحمہ اللہ نے 4266 اور صحیح ابن حبان امام ابن حبان رحمہ اللہ نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر 8689 کے اندر فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطعیت کے اوپر روایت حضرت علی سے یہ تمام حدیثوں کو جو ہے درج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بات میں اگر کسی کو اپنا دوست اور اگر خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 467، مسلم شریف انٹرنیشنل مطابق 2382، مصنف ابن ابی شیبہ 37055، معجم الاوسط للطبرانی 4913، معجم الصغیر 1051، سنن القبریٰ للبہقی امام بہقی رحمہ اللہ نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 200 کے اندر، سنن النسائی امام نسائی رحمہ اللہ نے 1075 کے اندر، یہ تمام محدثین نے اپنے اپنے حدیثوں کی کتاب میں یہ حدیث لا کے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ صفحہ نمبر 285 کے اندر حدیث نمبر
3839 کے اندر جو ہے حدیث لایا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق، کہ جس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس جو ہے یاسین قادری بدبخت نے زبان درازی کی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جھولی میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا مال اور بہت سارے جو ہے دینار اور دراہم کو رکھا، تو اللہ کے رسول نے ان دینار اور دراہم کو ہاتھ سے الٹ پلٹ کرنے لگے اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان بن عفان اگر کوئی عمل نہ کرے تو بھی جو ہے کچھ نقصان نہیں۔ اس طریقے سے حدیث نمبر 3838 کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان بن عفان ہے۔ اسی طریقے سے یہی حدیث مجمع الزوائد کے اندر، یہی حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345 مجمع الزوائد کے اندر جو ہے، اسی طریقے سے حدیث جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 83 کے اندر جو ہے امام جو ہے حیثمی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ یہ بدبخت جو کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے اور جو ہے لعن طعن کرتا ہے۔ میرے پاس کتاب ہے الریاض النظرہ، امام ابی جعفر احمد بن شہیر محب تبری رحمہ اللہ نے حدیث لایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صفحہ نمبر 101 کہ خیر اصحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ میں سب سے بہترین صحابہ ابوبکر ہے۔ اس طریقے سے یہی حدیث جو ہے بخاری جو ہے انٹرنیشنل نمبر جو ہے 7219 کے اندر جو ہے یہی حدیث بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک اور حدیث کی کتاب دکھاتا ہوں جس کو جو ہے علامہ مختوم محمد ہاشم ٹھٹوئی سندھی رحمہ اللہ المتوفى 1174 جو ہے آپ نے کتاب لکھی الطریقۃ المحمدیہ فی حقیقت القطع بافضلیت المعروف افضلیت صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 1000 حدیث سے یہ کتاب مزین کیا ہے، جو کہ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ 1000 حدیثیں لایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے اوپر، آپ کا جو ہے قطعیت کے اوپر، آپ کی فضیلت کے اوپر، آپ کے جو ہے خلافت کے اوپر، آپ کی جو ہے اس امت کے افضل ترین ہونے کے اوپر تمام حدیثوں کو آپ نے اس کتاب کے اندر جو ہے مرقوم فرمایا۔ تو آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر ہر کوئی ایرا گرا نتو خیرا اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ فلاں صحابی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک ایسا ہے، فلاں صحابی ایسا ہے، ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ حقیقتاً یہ وہ لوگ ہیں جو کہ روافظ کو، شیعہ کو جو ہے پروموٹ کر رہا ہے، یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کے جو ہے اصل میں ان کا جو دل ہے، ان کا جو حلیہ ہے، یہ جو بھیڑیا ہے، ان کا ظاہر کچھ ہے اور ان کا باطن کچھ ہے۔ اللہ رب العزت ان جیسے بدبخت، ان جیسے بے ایمان جن کے احسان، جن کے مرہون منت، جن کی قربانی، جن کے توسط سے آج ہمیں یہ قرآن ملا، یہ کتاب ملی، یہ حدیث پہ آج ہمیں یہ جو دین ملا، انہیں احسان کرنے والے حضراتوں کے ساتھ احسان فراموشی کرنا، جنہوں نے اس امت کے اوپر بڑے احسانات کیے، ان محسنان کے ساتھ احسان فراموشی کرنا ان جیسے بدبختوں کا کام ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر بار، جان مال کو قربان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے زندگی کو نچھاور کر دیا، اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بیوی بال بچوں کو قربان کر کے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم اور طریقوں پہ چل کے اپنی زندگی گزارا۔ وہ عثمان غنی جس کے بارے میں زبان درازی اور بدبختی کرتا ہے، یہ قرآن جو پڑھ رہے تو کن کی لکھی ہوئی قرآن ہے؟ کنہوں نے اس قرآن کو مرقوم کیا اور یہ جو مصحف کی صورت پہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ عثمان غنی جن کے بارے میں اللہ کے رسول بار بار فرما رہے کہ عثمان فی الجنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرما رہے کہ ہر نبی کا ایک دوست، ایک صحابی، ایک جو ہے رفیق ہے، میرا جنت پہ جو ہے رفیق حضرت عثمان ہے۔ اللہ رب العزت اس امت مرحومہ کو ان جیسے بھیڑیے صفات لوگوں سے، ان جیسے منافق سے، ان جیسے روافظ سے، ان جیسے خبیث لوگوں سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی صحیح معنوں پہ سنت کے طریقوں پہ چل کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی طریقوں پہ چل کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔